ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه السلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ الشمس ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کچھ قسمیں اٹھائی ہیں. فرمایا والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم اور سورج کے بعد اس کے آنے کی قسم، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب سورج دن کو روشن کرتا ہے یا اس کو روشن کرنے کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، سورج کی اور اس کے بنانے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی اور اس کے پھیلانے کی قسم. یہ اللہ ساری قسمیں اٹھا رہے ہیں. اتنی اکٹھی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں اور نہیں اٹھائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جان کی قسم اور اس کو بنانے کی قسم، درست بنانے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اس کی برائی بھی ڈال دی اور اس کا تقویٰ بھی ڈال دیا. پھر اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا، اور وہ ناکام ہوگا جو اپنے نفس کو مٹی ملا دے گا. اتنی قسمیں اللہ نے اس لیے اٹھائی تاکہ اگلی جو بات اللہ فرمانا چاہتے تھے ان کی اہمیت واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے فرما لیتے تب بھی سب سے سچی بات اللہ ہی کی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قِيلًا، اللہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے سچا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اچھے خیالات بھی ڈال دیے، اچھائی بھی ڈال دی، برائی بھی ڈال دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اللہ نے اچھائی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے. اب انسان کو اس بات کا ذمہ دار مکلف بنایا اچھائی کو بھی پہچانے، برائی کو بھی پہچانے، اور اچھائی کو اپنائے اور برائی کو چھوڑ دے. تاکہ یہ بات فرمائی کہ افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جو شخص اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اسے مٹی میں لائے گا وہ ناکام ہوگا. تو شریعت کی زبان میں نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس سے مراد دل ہے، اور اس دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کو پاکیزہ بنانا فرض ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہوتا ہے، مالدار پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اپنے دل کو برے خیالات سے، برے نظریات سے، برے عقائد سے پاک کرنا یہ بھی فریضہ ہے. اور زندگی کے سکون، بے سکونی، راحت و آرام، ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے خیالات سے ہے، چیزوں سے نہیں ہے.
عام طور پر انسان کو یہ موالتا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی چیزیں زیادہ اکٹھی کروں گا تو مجھے سکون حاصل ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اکٹھی کرنے سے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ جسم کو سکون مل جاتا ہے، سردی کے موسم میں آپ کمرے میں ہیٹر چلا لیں، سردی محسوس نہیں ہوگی، گرمی کے موسم میں اے سی چلا لیں تو جسم کو زیادہ گرمی محسوس نہیں ہوگی، لیکن دل کا سکون اس سے اے سی سے اور ہیٹر سے حاصل نہیں ہوگا، وہ حاصل ہوگا اپنے دل کی صفائی کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں گوشت اور ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ درست اور صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر میں الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے، دل کام کرنا چھوڑ دے، دل کا بال بند ہو جائے، زندگی خطرے پڑ جاتی ہے۔ اور روحانی لحاظ سے دل کی اہمیت ہے کہ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے تو اچھا برے کام سے پہلے دل میں اس کا خیال آتا ہے۔ ابھی آپ نے، ہم گھر بیٹھے تھے، دکان پہ تھے، بازار میں تھے، اذان کی آواز کان میں پڑی، دل میں خیال آیا کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، خیال آیا نا جی، کان گئی، کان سے آواز گئی، خیال آیا، یا ہم نے گھڑی کو دیکھا، آنکھ نے بتایا کہ یہ جمعے کی نماز وقت ہونے والا ہے، مسجد جانا چاہیے، یہ خیال آیا، اور دیکھنے کے بعد پھر ہم چل پڑے۔ جب چلے تو ہمارے اعضاء سارے حرکت میں آ گئے، آنکھ نے دیکھنا شروع کر دیا اور پاؤں نے چلنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیں ساری بنیاد دل کے خیالات پر ہے۔ دل کے خیالات کب درست ہوتے ہیں، کب خراب ہوتے ہیں؟ دل کے خیالات کی مثال، اور دل کی مثال ایک کمرے جیسی ہے۔ ایک کمرہ، اگر کمرے کی کھڑکیاں اور روشن دان کھول دی جائے تو باہر کا موسم جیسا ہوگا ویسے اثرات اندر آئیں گے۔ اگر باہر ہوا چل رہی ہوگی ہوا اندر آئے گی، کمرے کے باہر دھواں ہوگا دھواں اندر آئے گا، کمرے سے باہر خوشبو ہوگی خوشبو اندر آئے گی، اور اگر بدبو ہوئی باہر بدبو اندر آئے گی۔ اگر بارش باہر برس رہی ہو تو اس وقت بھی دھیمی دھیمی سی مہک اٹھتی ہے، وہ آتی ہے، وہ اندر آئے گی۔ تو انسان کا جو ماحول ہے تو وہ ماحول انسان کے خیالات بناتا ہے۔ اچھی چیزیں انسان دیکھتا ہے، اچھے خیالات بنتے ہیں، اچھی باتیں سنتا ہے، اچھے خیالات بنتے ہیں، اور اچھے اعمال انسان سے وجود میں آتے ہیں۔ جب انسان بری چیزیں دیکھتا ہے، بری باتیں سنتا ہے تو اس سے برے خیالات بنتے ہیں، اور پھر برے اعمال انسان کے وجود میں آتے ہیں۔ تو ایک تو اپنے دل کے خیالات کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اور ان کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنے دوستوں کو نظر ثانی کرے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میری مجلس اور میری دوستی کن لوگوں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلی، کہ ہر آدمی اپنے دوست کا طریقہ اپناتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، تم میں سے ہر آدمی دیکھے کس سے دوستی رکھتا ہے۔ تو ایک تو اپنے دل کے خیالات درست کرنے کے لیے اچھی صحبت ضروری ہے۔ آدمی کوشش کرے کہ بری صحبت میں جائے نہ، ہمیشہ اچھی صحبت میں بیٹھے، لیکن ہمیشہ اچھی صحبت ملنا ممکن نہیں ہے۔ انسان کو بازار بھی جانا ہوتا ہے، زندگی میں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان سے ملتا ہے آدمی، تو ملاقات تو ہوتی ہے۔ تو کم سے کم آدمی یہ کام کرے کہ وقتاً فوقتاً اچھے لوگوں کے پاس انسان بیٹھتا رہے۔ ایک کام یہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ضروری ہے کہ انسان شریعت کا علم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل میں اچھائی برائی دونوں کو قبول کرنے کی، دونوں فرق کرنے کی صلاحیت ڈال دی ہے۔ تو انسان جب شریعت کا علم حاصل کرتا ہے پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رسول نے کس بات کو، کس چیز کو صحیح بتایا ہے اور کس بات اور کس چیز کو غلط بتایا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو علمی لحاظ سے بڑی کمی ہے کہ شریعت کا علم حاصل نہیں کرتے ہم۔ قرآن کریم کتنی بڑی کتاب ہے، ہزاروں اس میں آیات ہیں، تو ایک مسلمان زندگی گزار دیتا ہے 40 سال 80 سال 90 سال، اس کا ترجمہ نہیں پڑتا مکمل۔ نبی پاک کی لاکھوں حدیث ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، تو ایک مسلمان 90 سال زندگی گزار جاتا ہے، نبی پاک کی حدیث نہیں پڑھتا ترتیب سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہر کام کے بارے میں نبی پاک کی حدیث پڑھتا۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا تعلیمات ہیں،
ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، پکڑتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی حدیث کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو پڑھے اور خود کو ان کو قائل بنانے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اس کے مطابق اپنے دل کی صفائی کرتا رہتا ہے اور اس طرح دیکھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک قد افلح من زکاہا، ایسا شخص کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من دساہا، جو شخص اپنے دل کو مٹی ملائے گا، یعنی اس میں بری چیزیں ڈالتا رہے گا، بری چیزیں دیکھتا رہے گا، بری باتیں سنتا رہے گا، برے ماحول میں جاتا رہے گا، تو وہ ناکام ہوگا، دنیا میں ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ دنیا میں انسان کو ناکامی اس وجہ سے آتی ہے کہ انسان کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی، اس کے خیالات اچھے نہیں ہوتے، خیالات برے ہوتے ہیں تو عادتیں اور اس کے کام بھی برے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ مثلاً شریعت نے یہ حکم فرمایا کہ انسان اور اپنے دل میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل لمبی لسٹ بیان فرمائی اخلاق کی، ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں اچھے اخلاق میں صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، توکل ہے، استغنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ بد اخلاقوں کی لمبی فہرست بیان فرمائی ہے، حسد، بغض، تکبر، کینہ، مال و دولت کی بے تحاشا محبت، یہ برے اخلاق کی فہرست ہے۔ برے اخلاق سے بچنے کا طریقے بتائے ہیں اور اچھے اخلاق اپنانے کے طریقے بتائے ہیں۔ اب ایک حسد کو ہی لے لیجیے، حسد قرآن کریم میں تذکرہ ہے، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آنے سے پہلے یہودی لوگ بتایا کرتے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں لکھا ہوا تھا کہ آخر نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی یہ صفات ہوگی، خود بتایا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری لڑی میں ہی آخر نبی آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے جہاں چاہیں پیدا فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں پیدا فرما دیا۔ اس حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے کہ وہ دوسری لڑی کے ہیں، وہ دوسری ہم کیسے ایمان لے ہیں؟ اگر ہمارے خاندان کے ہوتے، ہماری لڑی کے ہوتے تو ایمان لے کر آتے۔ اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سازشیں کرتے رہے، کفار مکہ کو بلاتے رہے کہ آپ آ کے مسلمانوں پہ حملہ کریں، محمد پہ حملہ کریں، ہم آپ کا ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ جنگ بدر، احد، خندق، حنین، جتنی اکثر جنگیں ہوئی ہیں وہ انہی سازشوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ یہ جو منافقین تھے وہ یہودیوں میں سے اکثر تھے۔ دیکھیں حسد اتنی بری بیماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو چلی آ رہی ہیں، پہلی امتوں سے تمہاری طرف بھی آ رہی ہیں۔ فرمایا کون سی ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا کہ الحسد والبغضاء، ایک حسد، دوسرا بغض۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بیماریاں ہیں یہ نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حسد کا ایک تو شرعی لحاظ سے منع ہے، اس لیے گناہ ہے اس کا، اور جسمانی لحاظ سے بھی نقصان ہے۔ جس شخص کو حسد کی بیماری ہوتی ہے ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے، اور پریشان آدمی دین دنیا کوئی بھی کام صحیح نہیں کر سکتا۔ تو ہر وقت ٹینشن میں ہوگا تو نماز وجہ سے نہیں پڑھے گا، دکانیں بیٹھے ہوگا دماغ دکان کی طرف نہیں ہوگا، ملازمت کرے گا مکمل دماغ اس طرف حاضر نہیں ہوگا۔ جس شخص سے اس کو حسد ہے تو اسی کے خلاف وہ سازشیں سوچتا رہے گا، میں کیسے نقصان پہنچاؤں، کیسے بدنام کروں، کیسے شرمندہ کروں اس کو میں۔ اب شرعی لحاظ سے حاصل کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جیسے شراب پینا، خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن ہم دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں دوسرے کے خلاف لوگ حاسدانہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس دین دنیا کوئی نعمت دے کے تمنا کرنا کسی چھین جائے۔ کسی کو اللہ نے دولت عطا فرما دی، عہدہ عطا فرما دیا، اچھا مکان عطا فرما دیا، عزت عطا فرما دی، اس کے بارے میں بار بار دل میں خیال آنا ایسی چیز کیوں ملی ہے، اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، اللہ کرے چھین جائے اس سے، تو اس کا نام حسد ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نے دوبارہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ شمس کی میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جو اپنے دل کو برے خیالات سے اس چیزوں سے پاک کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو دل کو پاک نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اپنے دل کی برائیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تو ان کو دل سے ان کو پڑھنا، ان کو دل سے نکالنا ضروری ہے۔
جو اچھائیاں دل کی بارے میں آپ نے بیان فرمائی ہیں تو وہ پڑھنا اور دل میں پیدا کرنا یہ فرض ہے ہمارے دل میں، اور اس کے بغیر زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں انسان اور عبادات کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، حج عمرہ کرتا رہے، ثواب ملتا رہے گا، لیکن جب تک دل کی بیماریاں ختم نہیں ہوگی اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھ کر اپنے دل کی طرف توجہ کرنے کی اور دل کی برائیوں کو پڑھنے کی اور ان کو دل سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.